بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 88واں سبق ہے اور منصوبات میں سے دوسری قسم ہے مفعول مطلق. آج کے سبق میں ہم مفعول مطلق پڑھتے ہیں. مفعول مطلق مفعول کے لفظ کے ساتھ مطلق کا لفظ اس لیے لگتا ہے، یعنی مفعول مطلق کو مفعول مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے مفاعل جو ہے مفاعل، ایک ہے مفعول به، ایک ہے مفعول فیہ، ایک ہے مفعول معہ، اور ایک ہے مفعول لہ. اور یہ ہے مفعول، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، یعنی نہ بھی کا قید ہے، نہ فیہ کا قید ہے، نہ معہ کا قید ہے، اور نہ لہو کا قید ہے. تو مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے. تو اس کا اطلاق یعنی بغیر اگر اس کے ساتھ اب مطلق نہ لگا لے تو اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. لیکن دوسروں کے ساتھ کہ آپ کہیں گے کہ یہ مفعول بھی ہے، یہ فیہ ہے، یہ معہ ہے، اور یہ لہو ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، ان قیود میں سے اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. اس کے لیے تین باتیں ہیں. سب سے پہلے کہ یہ مصدر ہو، نمبر ایک. نمبر دو، فعل کے بعد واقع ہو. نمبر تین، وہ مصدر اسی فعل سے ہو. تین باتیں ہیں اس میں مفعول مطلق میں، کہ وہ مصدر جو فعل کے بعد واقع ہو، اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو یا اسی فعل کے معنی میں ہو، اسی فعل سے ہو یا اسی فعل کے معنی میں ہو. مثلا فعل کے معنی میں مثلا ہم کہیں قعدت جلوسا، تو ابھی قعدت اور جلوس دونوں کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنا. اس کا معنی بھی بیٹھنا اور اس کا معنی بھی بیٹھنا. تو سب سے پہلے مفعول مطلق کے لیے وہ یہ کہ یہ مصدر ہو، دوسرا یہ کہ فعل کے بعد واقع ہو، اور یہ مصدر اسی جس فعل کے بعد واقع ہو اسی سے ہو. تو اس سے کیا نکل گیا؟ ضربت ہو تأدیبا، تأدیباً. تو ابھی تأدیباً یہ بھی مصدر ہے، لیکن اس فعل سے نہیں آنا، اس فعل کے معنی میں ہے. تو یہ یاد رکھیے مفعول مطلق میں تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ مصدر ہو، مفعول مطلق کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یہ مصدر فعل کے بعد واقع ہو، اور یہ وہ مصدر اسی فعل کا ہو، اسی فعل کا مصدر ہو. مثلا یہ ہے مصدر مفعول مطلق، مفعول مطلق ہے، یہ مصدر ہے. کیا ہے؟ ضربن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یہ اس فعل کے بعد واقع ہے، اور یہ اسی فعل سے ہے. تین شرطیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ مصدر ہے، دوسرا فعل کے بعد واقع ہے، فعل کے بعد واقع ہے، اور جس فعل کے بعد واقع ہے اسی فعل کے معنی میں ہو. تین باتیں ہوں اس میں. تو ضربن یہ مصدر ہے، ضربن میں مصدر ہے، فعل کے بعد واقع ہے اور اس فعل کے معنی میں ہے. یہاں پر قیاماً یہ بھی مصدر ہے، اور یہ مصدر فعل کے بعد واقع ہے اور اس فعل کے معنی میں ہے. تو یہ تین باتیں مفعول مطلق میں آپ یاد رکھیے کہ مفعول مطلق میں یہ تین باتیں ہوں گی. ایک ایک مصدر ہو، فعل کے بعد واقع ہو، اور اسی فعل کے معنی میں ہو، اور یعنی اسی فعل سے ہو، اسی فعل کا ہو یا اسی فعل کے معنی میں ہو. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا اسی فعل سے ہو جس طرح یہ، یا اسی فعل کے معنی میں ہو جس طرح یہ، یا انبت نباتا، انبت نباتا، یہ ہو سکتے ہیں. ابھی یہاں پر ایک چیز نہیں ہے کہ مفعول مطلق کس چیز کے لیے ذکر ہوتے ہیں. مفعول مطلق ذکر ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ یا تو تاکید کے لیے،
نمبر 1. نمبر 2 بیان نوع کے لیے. اور نمبر 3 بیان عادت کے لیے. اب یہاں پر ضربت ضربن یا قمت قیامن یہ تاکید کے لیے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ضربت ضربن شدیدن شدیدن تو یہ ایک مارنے کا ایک نوع بیان ہو رہا ہے کہ اس نے مارا ایسا مارا کہ بہت سخت مارا, یعنی اس کا مارنا تھا بہت سخت. یا بیان عادت کے لیے ہوں, مثلا جلست جلستن, میں ایک مرتبہ بیٹھا. یا جلست جلستین, میں 2 مرتبہ بیٹھا. تو یہ بیان عادت کے لیے ہے. اور جلست جلست القاری, قاری, تو یہ ہے نوع کہ قاری کی طرح میں بیٹھ گیا. یہ بھی نوع کی مثال ہے کہ میرا مارنا کس طرح تھا, شدید قسم کا مارنا تھا. تو یہ 3 مفعول مطلق ان 3 معنوں کے لیے استعمال ہے. 3 فائدے اس کی, ایک تاکید کے لیے, بیان نوع کے لیے اور بیان عادت کے لیے. اور تاریخ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ مصدر ہو, فعل کے بعد واقع ہو, اور اسی فعل سے ہو یا اسی فعل کے معنی میں ہو. یہ تو ہو گئی بات مفعول مطلق کی تعریف. اور مفعول مطلق کس کے لیے, کس چیز کے لیے ہے, یعنی اس کا فائدہ کیا ہے, اس کو کیوں ذکر کرتے ہیں. تو اس کو ذکر کرتے ہیں تاکید کے لیے یا بیان نوع کے لیے یا بیان عادت کے لیے. اب یہ ہے کبھی کبھی مفعول مطلق کو کسی قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے, جس طرح خیر مقدم, خیر مقدم. تو ابھی خیر مقدم یہ مفعول مطلق ہے, اور اس کا فعل جو ہے یہ کیا ہے, محذوف ہے. فعل اس کا کیا ہے, قدم تو اس کا فعل ہے, فعل محذوف ہے. خیر مقدم اگر کوئی کہے تو اس کا فعل کیا ہوتا ہے, محذوف ہوتا ہے. تو جب فعل محذوف ہو, یہ اصل میں ہے قدمت قدومن, قدمت قدومن, اور ایسا قدوم ہو کہ خیر مقدم, تو یہ کس کے لیے ہے, بیان النوع, بیان نوع, تاکید کی نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر صفت اس کے ساتھ جس طرح ضربن شدیدن ہے, اس طرح قدومن خیر مقدم صفت کے ساتھ. تو یہ مفعول مطلق اس کے فعل قرینہ کی وجہ سے حذف ہے, اس لیے کہ آنا جو ہے خیر مقدم, اس کے لیے فعل کیا ہے, قدمت قدوما خیر مقدم. اور کبھی کبھی وجوباً بھی حذف ہوتا ہے, مثلا شکراً, شکراً کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا. سقیاً کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. یہ وجوباً حذف ہوتا ہے اس لیے کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربوں میں, یعنی عرب لوگ جو ہے اس کو شکراً اور سقیاً استعمال کرتے ہیں. اس کا فعل جو ہے وہ وجوباً حذف ہوتا ہے, اور یہاں پر یہ جو ہے یہ جوازن ہے. شکراً ہے, سقیاً ہے, راعین ہے, راعین. آپ اس طرح کہ شکر تو شکراً نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ وجوباً, اور یہ کس پر موقوف ہے, یہ سماع پر موقوف ہے. یعنی عرب سے جس طرح سنا گیا ہے اس پر آپ کسی اور کو قیاسہ نہیں کر سکتے. یہ صرف ان سے جو سنی گئی ہے وہ یہ ہے, اس کے علاوہ اس پر آپ قیاسہ نہیں کر سکتے. تو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا کہ مفعول مطلق کو مفعول مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگتا, نہ بھی کا, نہ فیہ کا, نہ معہ کا, اور نہ لہو کا. دوسری بات اس کی تعریف ہے. تعریف یہ ہے کہ وہ مصدر ہو, فعل کے بعد واقع ہو, اور اسی فعل سے ہو یا اسی فعل کے معنی میں ہو. تیسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ مفعول مطلق جو ہے یہ تاکید کے لیے, بیان نوع کے لیے اور بیان عادت کے لیے استعمال ہوتا ہے. چوتھی بات میں نے یہ کہی آپ کو کہ مفعول مطلق کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے. جس طرح آپ کسی آنے والے کو خیر مقدم کہے تو اس پر ان کا آنا جو ہے وہ قرینہ ہے اس فعل کے حذف ہونے پر, اور یہ جوازن ہے. اور یہ سماعاً اور وجوباً ہے.
وجوباً ہے. شکرن سقین رعین اس کا فعل وجوباً حذف ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ فعل ذکر نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ اس پر آپ کسی دوسری فعل کو یعنی دوسرے مصدر کو قیاس نہیں کر سکتے. تو یہ ہے آج کا ہمارا علم النحو کا 88واں سبق, مصدر یعنی مفعول مطلق. مفعول مطلق کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مفعول مطلق جو ہے اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے, اس لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. یہ مصدر ہے, فعل کے بعد واقع ہے, اور یہ مصدر جس فعل کے بعد واقع اسی فعل سے ہو. اور 3 چیزوں کے استعمال ہو, تاکید, بیان نوع اور بیان عادت کے لیے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.